ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کل جو کچھ لاہور کی سڑکوں پر ہوا، جو ظلم کیا گیا، نہتے لوگوں کی جان لی گئی، نگران حکومت نے اپنی آئینی حدود کو پامال کرتے ہوئے جس وحشیانہ کارروائی کو سر انجام دیا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس پر اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اور سیکرٹری پنجاب کو لاہور ہائی کورٹ نے طلب کر لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس سلسلے میں تحریک انصاف کو انصاف دیتی ہے یا نہیں، اور کیا ان سب کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے کارکن علی بلال عرف ذلِ شاہ کو پولیس نے وحشیانہ تشدد کر کے ہلاک کر دیا اور اس کا بوڑھا باپ ساری رات تھانے میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کے قتل کی ایف آئی آر کا انتظار کرتا رہا، لیکن اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی۔ یہ ظلم ہو رہا ہے اس ملک میں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، کیونکہ جب ایک طاقتور حلقہ اس ملک میں یہ فیصلہ کر لے کہ کمزور کو دبانا ہے اور اس کو آگے نہیں آنے دینا، اس کو اس کا حق نہیں دینے دینا، تو وہ اپنے فائدے کے لیے کمزور کے لیے زمین کو جہنم سے بھی بدتر بنا دیتے ہیں۔ کل جو نگران حکومت کی جانب سے پولیس گردی کے ذریعے لاہور کی سڑکوں پر جو بربریت دکھائی گئی، اس کی گونج بین الاقوامی حلقوں میں بھی سنائی دی اور پوری دنیا نے اس کو کور کیا اور دیکھا بھی، اور پی ڈی ایم حکومت کا اصل ناپاک چہرہ دنیا کے سامنے آیا، اور اقوام متحدہ نے بھی اس ظلم اور زیادتی پر پرزور مذمت کی ہے۔ جو کچھ کل لاہور کی سڑکوں پر ایک نگران حکومت کی طرف سے کیا گیا اور ایک معصوم پی ٹی آئی کارکن جو عمران خان کا دیوانہ تھا، اس کی جان لے لی گئی، اور اس کے بعد بھی ظلم رکا نہیں۔ اس کے بوڑھے باپ کو ساری رات پولیس اسٹیشن بٹھائے رکھا گیا اور اس کے بیٹے کے قتل کی ایف آئی آر درج نہ ہونے دی گئی۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان سیکرٹری جنرل نے باقاعدہ اس واقعے کی پرزور مذمت کی اور کہا کہ پاکستان میں اس واقعے پر تشویش ہے اور اس واقعے کی فوراً اور مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور ظلم تو یہ ہے ناظرین کہ اس ملک میں ہونے والے ظلم کو حکومت نہیں دیکھ سکتی یا پھر دیکھنا نہیں چاہتی، اور ملک سے باہر اقوام متحدہ کے نمائندے اس ظلم پر آواز اٹھا رہے ہیں اور پی ڈی ایم کو شرم دلا رہے ہیں کہ یہ ظلم بند کرو۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ہر شخص کو پرامن احتجاج کا حق ہے اور اس احتجاج کو بغیر کسی رکاوٹ کے آگے بڑھنے دینا چاہیے، اور ایسے حالات میں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور پاکستان کے شہید ہونے والے کارکن کی شہادت کے واقعے کی بھی پرزور مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے بھی پی ٹی آئی کارکن ذلِ شاہ کی شہادت پر اس کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا ہے، اور امریکہ کی ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ ہم سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی اعلان کردہ ریلی کے دوران لاہور میں ہونے والی جھڑپوں سے آگاہ ہیں، اور ہم شہید پی ٹی آئی کارکن کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہیں، اور ہم سب کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ ناظرین دیکھیں کہ عالمی میڈیا، اقوام متحدہ، امریکہ نے بھی اس اندھوناک واقعے کی پرزور مذمت کی ہے اور پی ڈی ایم حکومت اور پنجاب کی نگران حکومت کو شرم دلائی ہے۔ لیکن جب پاکستان کے فورن منسٹر بلاول بھٹو سے یہ سوال کیا گیا کہ بلاول صاحب، آپ کی والدہ بینظیر بھٹو تو سیاسی ورکرز پر تشدد کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھایا کرتی تھیں، تو پنجاب میں ہونے والی پی ٹی آئی ریلی پر تشدد کے واقعے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو بلاول بھٹو نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہا کہ میں اس پر کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس اس کی تفصیلات موجود نہیں۔ اندازہ کریں ناظرین، یہ لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ سمندر پار بیٹھے لوگ اقوام متحدہ کے پاس تفصیلات ہیں، امریکہ کے پاس تفصیلات ہیں، اور وہ اس واقعے کی پرزور مذمت بھی کر رہے ہیں، اور جس ملک میں یہ واقعہ ہوا ہے اسی کے فورن منسٹر کے پاس اس اندھوناک واقعے کی تفصیلات ہی نہیں۔ تو اب آپ ان سے انصاف کی کیا امید کر سکتے ہیں؟ بلاول بھٹو کے پاس تفصیلات تو ساری ہیں، لیکن انہوں نے جو لاہور میں کل گند مارا ہے، یہ لوگ اب اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ ان سے یہ بلنڈر ہو گیا ہے۔ اور نگران حکومت کے وزیر اطلاعات اور حامد میر صاحب کے بھائی عامر میر سے جب پوچھا گیا تو وہ نگران حکومت کے کم بلکہ پی ڈی ایم کے سپوکس پرسن زیادہ لگ رہے تھے۔ اتنا نااہل وزیر تو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جس کو سرے سے کچھ بھی نہیں پتا کہ ایسے معاملات کو کیسے حل کرنا چاہیے، اور انہوں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے لاہور کی سڑکوں پر خون پھیلا دیا، اور اس سارے واقعے کے یہ لوگ ذمہ دار ہیں، اور یہ اتنے ڈھیٹ اور بے حس ہو چکے ہیں کہ کھل کر اپنی گندی حرکتوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے کارکن ذلِ شاہ کی ظالمانہ شہادت کے بعد اس کی میت گھر تھی اور اس کا بوڑھا باپ ساری رات پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کروانے کے لیے بیٹھا رہا۔ اس بوڑھے باپ کو جس کے جوان بیٹے کی لاش گھر پر پڑی ہے، اس کو انہوں نے ساری رات پولیس اسٹیشن میں بٹھائے رکھا
اور اس کے باپ کی مدعیت میں FIR تک نہ کاٹی گئی، اور پھر جب FIR کاٹی گئی وہ بھی پولیس کے DSP کی مدعیت میں، جس میں PTI شہید کارکن ضلع شاہ کو ایک فتنہ فساد برپا کرنے والا دکھایا گیا، اور یہ لائسنس لینے کی کوشش کی گئی کہ ضلع شاہ کو جوابی کارروائی کرتے ہوئے ٹارچر کیا گیا کیونکہ اس نے پولیس پر سب سے پہلے تشدد کیا۔ اس ریلی کی کوریج کو باقاعدہ ایک پلان کے ذریعے روکا گیا اور ملک کے مین سٹریم میڈیا کو پیمرا کی طرف سے یہ احکامات دیے گئے کہ اس ریلی کو ٹی وی پر نہ دکھایا جائے، میڈیا کو روک دیا گیا، دفعہ 144 نافذ کی گئی اور پولیس کے جتھے اکٹھے کیے گئے اور پھر ایک پرامن ریلی پر دھاوا بول دیا گیا۔ حالانکہ PTI لیڈرشپ کے مطابق اس ریلی کی تمام اپروولز لی جا چکی تھیں اور ان کو حکومت کی طرف سے ایک روٹ بھی اسائن کیا جا چکا تھا، لیکن پھر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ ساری کی ساری کارروائی عمل میں لائی گئی اور بھرپور کوشش کی گئی کہ ایسا تصادم ہو اور ایسا کوئی بڑا اندھوناک واقعہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی پنجاب میں سچویشن خراب ہو جائے، PTI مشتعل ہو جائے اور پورے پنجاب میں PTI ورکرز ہنگامے شروع کر دیں، جس کی وجہ سے الیکشنز ملتوی کر دیے جائیں۔ تو یہ سارا کا سارا پلان کیا گیا PDM ناپاک حکومت اور نگران ناپاک حکومت کی جانب سے، جس کو PTI کی لیڈرشپ نے بر وقت بھانپ لیا اور انہوں نے ریلی کو منسوخ کر دیا، اور PTI کے رہنما حماد اظہر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ انتشار چاہتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں بدامنی ہو اور لاشیں گریں، PTI اور پولیس کے درمیان تصادم ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو جائے، جس کو وجہ بنا کر یہ پنجاب کے الیکشنز کو ملتوی کر سکیں، لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم لوگ ان کی یہ سازش کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے ملک میں PTI کی تمام سیاسی ایکٹیویٹیز کو کلوز کرنے کی کال دے دی۔ حالانکہ ناظرین اس وقت الیکشنز اناؤنس ہو چکا ہے اور الیکشنز کی ریلیز نکالنا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا آئینی اور قانونی حق ہے، اس کو سیکیورٹی فراہم کرنا نگران حکومت کا فرض ہے، لیکن نگران حکومت جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے PTI کو ٹارگٹ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ناظرین محترم، یہ ماننے والی بات ہے کہ عمران کی دہشت PDM اور نگران حکومت کے دل میں موجود ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو ان کا کیا بنے گا، یہ جو الٹی حرکتیں کرنے میں لگے ہیں، اور اگر عمران خان حکومت میں آ گیا تو وہ ہمارا کیا حشر کرے گا، اور الیکشنز کے رزلٹ کی بھی دہشت ہے ان کے دل میں کہ اگر الیکشنز ہو گیا تو ان کو بری طرح شکست ہو جائے گی، تو اس وجہ سے الیکشن سے بھاگنے کے لیے اب یہ ایسے ہتھ گنڈوں کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے ہتھ گنڈے ان کی مقبولیت کے نہیں بلکہ ان کی سیاسی قبر بنانے کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔